السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بھلا سا نام تھا کچھ اس کا زندگی کر کے، وہ آگ بجھنے لگی مجھ میں روشنی کر کے۔ طلائی عمر کے بدلے جنہیں خریدا تھا، وہ خواب چلتے بنے قیمتیں کھری کر کے۔ وہ شوخ رنگ محبت برس کے جا بھی چکی، درخت عنبری کر کے زمیں ہری کر کے۔ میں خوش تھا عشق کی اس قید پر، مگر تو نے سزائے موت سنا دی مجھے بری کر کے۔ کبھی سحر کی خوشی اور کبھی غروب کا دکھ، چلا گیا وہ میرا دن بسر یوں ہی کر کے۔ کسی کو بھولنا آسان ہی سہی، لیکن سعود تم نے یہ دیکھا بھی ہے کبھی کر کے۔ ایک پیارے ناول کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرا چینل پرنیا وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ تم جو آئے زندگی میں، جس کی رائٹر ہیں نعیمہ ناز۔ سبز گلی کی رونق عروج پر تھی، پھولوں کے ٹھیلے لائن سے کھڑے تھے، ان کے برابر میں سبزی والوں کے ٹھیلے، پھر 3-4 قصاب گردے کپورے پائے کلیجی پھیپھڑے اپنے اپنے ٹھیلے پر سجا کے بیٹھے تھے۔ آگے پھر چکن، مٹن، بیف، سبزی، کریانہ، صابن، سرف، پاؤڈر، بلیچ اور تیل کے ساحل سے تا بخاک کا شور تک نما اس طویل گلی میں شاید ہی کوئی شے ہو جو نہ بکتی ہو یا نہ ملتی ہو۔ مگر کیا کوئی چیز ایسی بھی ہے جو خریدتے وقت منہ سے ہائے نہ نکلے؟ اتنی لمبی گلی اور اتنے بڑے بازار میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، دھنیے کی گڈی بھی نہیں، جو 10 روپے میں گنتی کی 4 ڈنڈیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وسیمہ جہاں نے دھنیے کی پتلی سی گڈی کو اٹھا کر حیرت اور حسرت سے دیکھا۔ ان کے بچپن میں تو اس سے کہیں زیادہ صحت مند دھنیے، پودینے کی گڈی یا مٹھی بھر مرچیں سبزی والے جھونگے میں دے دیا کرتے تھے۔ کریانہ کی جس دکان سے گھر کا سودا سلف آتا تھا، وہ سودے کے ساتھ ساتھ بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ کبھی ٹوٹے ہوئے بسکٹ، کبھی بسکٹوں کا اور پاپوں کا چورا، ریوڑیاں، بتاشے، کھیلیں، کبھی کبھی فانٹا ہتھیلی پر رکھ دیتے اور سب بچوں کی عید ہو جاتی۔ اب تو یہ سب باتیں جیسے خواب و خیال ہو گئی۔ ایک حسرت کی نگاہ اور ویسی ہی آہ کے ساتھ انہوں نے دھنیے کی گڈی کے 10 روپے دیے، جو کسی ماڈل کی طرح بےحد اسمارٹ اور دبلی پتلی تھی۔ گھر آ کر ٹھیلے ایک طرف رکھ کر وہ صوفے پر ڈھہ سی گئیں۔ کیا ہوا؟ بازار لوٹ کر لے آئیں؟ آرام دہ کرسی پر براجمان اخبار کے گھونگھٹ سے شوہر نامدار نے چہرہ باہر نکالا۔ لوٹ کر یا لٹ کر؟ بیگم صاحبہ نے غضبناک نگاہوں سے شوہر نامدار کو یوں گھور کے دیکھا جیسے ہوش و ربا آسمان سے بھی اوپر جاتی مہنگائی کے اصلی ذمہ دار وہی ہوں۔ امی، شیمپو نہیں لائیں؟ میں نے لوشن منگوایا تھا اور صابن بھی، میرا تیل۔ ساری لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح بن بھناتی ہوئی ماں کے گرد جمع ہو گئیں اور تھیلوں میں فقط ساگ، ٹینڈے، میتھی اور لہسن، ادرک، ٹماٹر، مرچیں دیکھ کر سب کے منہ لٹک گئے۔ امی جان کی بازار روانگی کے وقت لڑکیوں نے اپنی اپنی فرمائشیں بھی ان کے ہمراہ کر دی تھیں۔ اب بھول جاؤ شیمپو، کریمیں، تیل اور لوشن کی عیاشیاں۔ امی نے سبزی ترکاری تھیلوں سے باہر نکال کر رکھتے ہوئے لڑکیوں کو خبردار کیا۔ یہ بھی کوئی عیاشی ہے امی جی، یہ تو ضروریات زندگی ہیں۔ صبوحی بلبلا اٹھی، پچھلے 2 گھنٹوں سے امی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ شیمپو کی بوتل لائیں تو محترمہ اپنی زلفیں دھونے اور نہانے کا فریضہ سر انجام دیں، مگر امی نے تو ہری جھنڈی دکھا دی تھی اور اب تقریر فرما رہی تھیں۔ 100 کی بوتل 600 کی ہو گئی ہے، 10-20 روپے کا فرق ہو تو چلو خیر ہے، کسی نہ کسی طرح گنجائش نکال لیتے۔ ہر چیز پر اضافی 200-250 روپے میں کہاں سے دوں؟ میں نہاؤں کیسے؟ صبوحی اپنی لامبی زلفیں بکھرائے اور بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے ماں سے مخاطب تھی۔ ساشے منگوا لو، بال خراب ہو جاتے ہیں امی، ایک تو ویسے ہی بال جھڑ رہے ہیں۔ صبوحی کا موڈ خراب ہونے لگا۔ پچھلے ہفتے سے لوشن بھی ختم ہے، ساری اسکن رف ہو رہی ہے، اب میں کیا لگاؤں؟ فارحہ کی شکل پر بے چارگی چھا گئی۔ کیا ضرورت ہے اتنی مہنگی کریمیں، لوشن استعمال کرنے کی؟
دیسی ٹوٹکے اچھے ہوتے ہیں اسکن کے لیے، وہ آزماؤ۔ امی جان کے پاس ہر بات کا مشورہ تھا۔ امی بھائی کیا ہے؟ زاریہ نے ٹھنک کر ماں کو دیکھا۔ ارے بھائی تنخواہ تو ملنے دو اپنے ابو کو، لا دوں گی پھر۔ بیٹیوں کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھ کر انہیں کچھ ترس آ گیا۔ مجبوری تو ان کی بھی تھی، ختم ہونے کو تھا، اور اخراجات کی رقم بھی کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر بس گزارا ہو رہا تھا، اور یہ تو ہر ماہ کی کہانی تھی۔ دن بدن ہوش اڑاتی مہنگائی نے سب ہی کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مہینے کے آخر میں ہنڈیا روٹی کا پورا کرنا بھی جوئے شعر لانے کے مترادف ہو جاتا تھا۔ بیٹیاں پھر بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ بے جا فرمائشیں اور مطالبات نہیں تھے ان کے، مگر بہرحال اب یہ ہو گیا تھا ضرورت کی بہت سی اشیاء کا شمار بھی اب جیسے عیاشی میں ہونے لگا تھا۔ دیکھ کر بے کسوں کی محرومی تیر سا دل کے پار ہوتا ہے، زندگی کی ضرورتوں کا بھی حسرتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ابو جان نے اخبار میں شاعر کا تازہ ترین قطعہ پڑھا اور کھڑے ہو گئے۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ کریم بھائی کے ساتھ مت بیٹھ جائیے گا، وہ تو اپنے بیوی بچوں سے فارغ ہیں، 24 گھنٹے گپ بازی کروا لو۔ بیگم صاحبہ نے مجازی خدا کو تنبیہ کی۔ ارے میں کسی کے ساتھ گپیں ہانکنے نہیں جا رہا۔ ابھی آ رہا ہوں ذرا دیر میں۔ فاری مجھے چھری اور ٹرے لا دو، سبزی بنا دوں۔ کیا پکے گا آج؟ فارحہ نے بینگن، ٹنڈے، ترئی وغیرہ کو یوں دیکھا جیسے اس کی نظر کی شعاؤں سے وہ چکن یا بیف میں تبدیلی ہو جائیں گے۔ مٹن کے بارے میں تو یوں بھی سوچنا ہی منع تھا۔ جو لائی ہوں وہی پکے گا، انہیں کیا نمائش میں رکھنا ہے؟ امی نے چھری سنبھالی۔ میں تو آملیٹ بنا کر کھا لوں گی، صبوحی نے اعلان کیا۔ میں بھی، میں بھی، میں بھی، یکے بعد دیگرے چاروں نے ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کیا اور ایک ہی پیچ یعنی انڈے پر ثابت قدم ہو گئیں۔ 20 روپے کا انڈا ہو گیا ہے، ویسے بھی فریج میں انڈے ختم ہیں۔ آلو بینگن کا سالن بناؤ اور ساتھ میں چاول بنا لینا۔ اپنے ابو کے لیے ترئی چڑھا دو، میں کاٹ کر دے رہی ہوں۔ کسی کے بھی احتجاج کی پرواہ کیے بغیر امی جان نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ چاول کے ساتھ تو چلو کھا لوں گی۔ زاریہ کچھ پس پیش کے بعد راضی ہو گئی۔ فارحہ کوئی ایسی ترکیب سوچ رہی تھی کہ آلو بینگن کے سالن میں سے بینگن غائب کر کے بریانی مسالہ اور چاول ڈال کر پکائے جائیں۔ صبوحی اپنی دراز زلفوں کا گول مول سا جوڑا بنا کر اس فکر میں غوطہ زن تھی کہ اگلے 4 دن تک روزانہ یہ سبزیاں کیسے پکائی اور کیوں کر کھائی جائیں گی۔ کبابوں کا اسٹاک ختم ہو چکا تھا، چکن بھی فریزر میں ناپید تھی۔ لگتا ہے میکرونی اور نوڈلز پر گزارا کرنا پڑے گا۔ بیچاری صبوحی نے ایک بیچاری سی ٹھنڈی آہ بھری۔ آئلہ دھپ سے آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ آپی تمہارا چارجر کہاں ہے؟ آئلہ کے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت بکھری ہوئی تھی، مگر صبوحی وہ تو فوراً سچ مچ آپی بن گئی۔ خبردار، خبردار، جو میرے چارجر کو ہاتھ لگایا۔ ہر مہینے نیا چارجر خریدنا پڑتا ہے مجھے۔ تم لوگ موبائل چارج کرتی ہو یا کشتی لڑتی ہو اس سے؟ ہاں ہائے کیسی باجی ہو! لوگ تو اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ آئلہ جذباتی ہو گئی۔ بے شک تم میری جان لے لو، مگر چارجر ہرگز نہیں دوں گی۔ آفر اچھی ہے علی، آپی کا گرین والا نیا سوٹ اپنی حفاظتی تحویل میں لے لو۔ کیوں؟ سوٹ کی آفر میں نے کب کر دی؟ کتنی بار بتا چکی ہیں آپ، وہ تو میری جان ہے، زاریہ نے یاد دلایا۔ وہ تو یوں ہی، صبوحی گڑبڑا گئی۔ یونیورسٹی میں نئی نئی لیکچرار بنی تھی، پوری کلاس ہینڈل کر لیتی، مگر یہ چھوٹی بہنیں، اف، آفت کی پرکالہ۔ چلو بھئی لڑکیوں، سب باجماعت ادھر آ جاؤ۔ ابو جان اندر آئے اور ہاتھ میں پکڑے شاپر میز پر ڈھیر کر دیے۔ یہ کیا لے آئے؟ سبزی بناتے ہوئے امی جان نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ میرا شیمپو۔ صبوحی نے لپک کر بوتل اٹھائی۔ شیمپو کے علاوہ آئل، لوشن اور کریم بھی تھے۔ تھینک یو ابو جی۔ سب کے چہروں پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ بیٹا یہ چکن ہے، اسے دھو کے فریزر میں رکھ دو، تمہاری ماں 4 دن کی سبزیاں لے کر آئی ہے، اس میں ڈال کر پکا لینا۔ مجھے معلوم ہے کسی کے حلق سے کھانا نیچے نہیں اترے گا۔ اور یہ چنا چاٹ ہے، نکال کر لے آؤ۔
ابو نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے گل رنگ چہرے دیکھے جو اپنی اپنی چیزیں لے کر خوشی سے بے حال ہو رہی تھیں۔ سارے شاپرز اٹھا کر چاروں کی چاروں بھاگ لیں۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ کل تک تو آپ کی جیب بالکل خالی ہو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے کڑے تیوروں سے انہیں دیکھا۔ بس اللہ! یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔